نفس کا حق۔ اب دوسری قسم کے حق کو لیجئے، یعنی انسان پر خود اس کے اپنے نفس اور جسم کا حق۔ شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انسان سب سے بڑھ کر خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے، اور شاید ہی کوئی شخص بھی اس بات کا انکار نہ کرے گا کہ آپ ہی اپنا دشمن ہیں۔ لیکن آپ سوچیں گے تو اس کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ انسان کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش چھا جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کے لیے جان بوجھ کر یا انجانے میں اپنا بہت کچھ نقصان کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو نشے کی چاٹ لگ گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے اور صحت، مال، عزت، ہر چیز کا نقصان گوارا کر رہا ہے۔ ایک دوسرا شخص کھانے کی لذت کا رسیا ہے کہ ہر طرح کی الا بلا کھا جاتا ہے اور اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک تیسرا شخص شہوانی خواہشوں کا بندہ بن گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جن کا لازمی نتیجہ اس کی تباہی ہے۔ ایک چوتھے شخص کو روحانی ترقی کی دھن سماتی ہے تو وہ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے، اپنے نفس کی تمام خواہشوں کو دبا رہا ہے۔ جس نے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، شادی سے بچتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، کپڑے پہننے سے انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ سانس لینے کو بھی تیار نہیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ ہم نے صرف مثال کے طور پر یہ کچھ نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ اس کے انگنت روپ ہیں جن کو ہم رات دن اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی شریعت انسان کی بھلائی اور کامیابی چاہتی ہے، اس لیے وہ ان کو خبردار کرتی ہے۔ وہ اس کو ننگا ہونے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ خدا نے تیرے جسم کی زینت کے لیے جو لباس اتارا ہے اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھکا ہوا رکھ جنہیں کھولنا بے شرمی ہے۔ وہ اس کو روزی کمانے کا حکم دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیکار نہ بیٹھ، بھیک نہ مانگ، بھوکا نہ مر۔ خدا نے جو طاقتیں تجھے دی ہیں ان سے کام لے، اور جتنا سامان زمین اور آسمان میں تیری پرورش اور سہولت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل کر۔ وہ اس کو نفسانی خواہشات کو دبانے سے روکتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر۔ وہ ان کو نفس کشی سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو آرام کر، سہولت اور زندگی کے لطف کو نہ تیاگ۔ اگر تو روحانی ترقی اور خدا کی سے نزدیکی اور آخرت کی نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دنیا میں پوری دنیا داری کرتے ہوئے خدا کو یاد کرنا اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ وہ خود کشی کو حرام کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تیری جان اصل میں خدا کی ملکیت ہے، یہ امانت تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تو خدا کی مقرر کی ہوئی مدت تک اس سے کام لے، نہ کہ تو اس کو ختم کر دے۔